بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی جو یہاں پر موجود ہیں اور وہ دوست جو اس کو بعد میں سنیں گے، یا علی مدد، کچھ درس ایسے ہوتے ہیں جس کو بار بار دہرانا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ خداوند تعالیٰ نے علم و حکمت چھپائی ہوتی ہے، اور ممکن نہیں کہ اس کو ایک بار میں کور کیا جا سکے۔ آج کے اس درس مقرر کا نام آدم کا قصہ ہوگا۔ آدم کا قصہ جس کے بارے میں ہم گنانوں میں بھی سنتے ہیں، مولا کے فرامین میں بھی، اور قرآن کے اندر بھی بے شمار مقامات پر آدم کے قصہ موجود ہے۔ اس درس مقرر کو ہم ایک بار پھر مقرر کریں گے تاکہ ہم اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں تفصیل سے سمجھ سکیں۔ ہماری مولا سے دعا ہوگی کہ یا مولا تو ہماری تصغیری کر، ہماری مدد فرما، اور اس کے اندر جو علم و حکمت ہے وہ ہمارے لیے کھول کھول کر بیان کر، تاکہ ہم جیسے غریب ابن غریب اس علم کو سمجھ سکیں اور تیری حکمتوں پر غور کر سکیں۔ جس طرح سے پچھلے ہفتے ایک سوال کے جواب میں ہم نے اس بات کو کور کیا کہ آدم پہلے یا فرشتے پہلے، یعنی کہ خدا کی کریشن کے اندر کون پہلے آیا، جبکہ ہم اس قصے کے اندر صرف آدم کی بات کرتے ہیں کہ آدم دنیا کا سب سے پہلا آدمی تھا، اور خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آدم سے قبل ہی خدا کی خلقت میں فرشتے موجود تھے، زمین و آسمان موجود تھے، مٹی و پانی موجود تھے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ خداوند تعالیٰ کی کریشن ایک دائرے میں ہے، اور ہر دائرے کے اوپر کے سرے پر، یعنی کہ گھڑی کی مثال میں 12 بجے جب ایک نیا دن کا آغاز ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ کا یہ قول کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، ایک نئے دن کا آغاز کرنے والا ہوں، اور میں آدم کو بنانے اور بھیجنے والا ہوں۔ آئیں دوستوں، ہم ایک بار پھر آدم کے قصے کو جس طرح سے ہم نے بارہا سنا ہے اس کو دہراتے ہیں، اور ہم اس کے اندر ان جگہوں پر رکیں گے جہاں پر لاجیکل بات نہیں ہوگی، یعنی کہ منطقی بات نہیں ہوگی، تو وہاں پر آ کر ہم رکیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ خداوند تعالیٰ یہاں پر
کس چیز کو چھپا رہے ہیں یا کون سے راز کو ہمارے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ خداوند تعالیٰ اس قصے کے اندر بے شمار اسرار کو چھپا کر ایک کہانی کی طرح لوگوں کے لیے بیان کیا، تاکہ وہ لوگ جو علم اور حکمت کے شیدائی ہیں وہ اس بات کو پکڑ لیں. یعنی کہ ان باتوں کو کہ جس میں منطق نہ ہو وہاں پر ٹھہر کر غور کریں، جس طرح سے ہمارے پیارے مولا آقا امام سلطان محمد شاہ ہماری جانیں اس سے فدا ہو اپنے ایک فرمان میں فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں تو آپ اپنا نام بتائیں گے، اپنے والد، دادا اور پردادا کا شاید نام بتائیں گے. کوئی عقل مند ہوگا تو آدم تک پہنچے گا، لیکن پھر سوال ہوگا کہ آدم کون ہے، کہاں سے آیا اور اس کو کس نے بھیجا. جو صوفی ہوگے وہ اس بات کو پکڑ لیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گا. تو آئیں دوستو، ہم اسی فرمان کے مطابق اس قصے کے اوپر غور کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ قصہ بیان کریں، یاد رکھیں کہ قرآن کہانی کی کتاب نہیں کہ جس میں خداوند تعالیٰ کہانی و قصے بیان کرے. قرآن علم و حکمت و ہدایت کی کتاب ہے. یعنی کہ اس قصے کے اندر علم، حکمت اور ہدایت ہوگی. چلیں اس کو دیکھتے ہیں ہم. بس ظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک دن خداوند تعالیٰ اچانک سے سوچتے ہیں کہ مجھے دنیا میں ایک آدمی بنانا ہے اور دنیا میں ایک آدمی کو بھیجنا ہے اور دنیا میں میرے ایک نائب یعنی کہ خلیفہ کو مقرر کرنا ہے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور انسان موجود نہیں ہے اور اب پہلے شخص یعنی کہ آدم کو بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا. پہلا کوشچن، خلیفہ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو شخص پچھلے کسی بادشاہ، رہنما کے جانے پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اگر دنیا میں پہلے کوئی بھی نہیں تھا تو خدا نے آدم کو کس کی جگہ پر خلیفہ بنایا؟ کیا خدا خود کہیں جا رہا تھا کہ اس نے اپنی جگہ پر اس کو بٹھایا؟ یا اس کے اندر اور کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ آگے آئے ہیں اسی قصے میں. فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ. فرشتے زمین پر آتے ہیں، مٹی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہ لے جاؤ. کیوں؟ کہ خدا سے ایک انسان کو پیدا کرے گا جو بعد میں جا کر زمین پر خون ریزی اور ہنگامہ کرے گا.
فرشتے لوٹ جاتے ہیں خداوند تعالیٰ کے حضور میں. خداوند تعالیٰ کہتا ہے مٹی لے آئے، وہ کہتے ہیں نہیں، اور سارا قصہ سناتے ہیں کہ کس طرح سے مٹی نے کیا کہا. دوستوں آپ دیکھیں کہ فرشتے جو صرف اتحاد کرنا جانتے ہیں، ان کی کوئی فری ول نہیں ہے کہ وہ سوچے اور کہے کہ ہم یہ کریں گے یا وہ نہیں کریں گے. تو کیا وہ مٹی فرشتوں سے زیادہ عقل مند اور آگے کے احوال جاننے والی تھی؟ یعنی کہ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ خداوند تعالیٰ اس مٹی سے کیا بنائے گا اور آگے جا کے کیا ہونے والا ہے، مگر مٹی کو پتہ تھا کہ خداوند تعالیٰ اس کا کیا کریں گا اور پھر وہ انسان دنیا میں کیا کرنے والا ہے. یہ ہمارے 2 سوال یا 3 سوال ہو گئے، کیونکہ دوسرا سوال ہوگا کہ کیا فرشتوں کے پاس اختیار تھا، اور نمبر 3 مٹی کس طرح سے جانتی تھی پہلے سے اس بات کو. آگے چلیں. فرشتے دوبارہ لوٹتے ہیں، مٹی کو لے جاتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں. خداوند تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس مٹی کو گوندتا ہے. ٹھہریں اس مقام پر دوبارہ. یعنی کہ خداوند تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی کو گوندھ رہا ہے اور فرشتے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کیسا مالک ہے کہ نوکر بیٹھے ہوئے ہیں اور مالک کام کر رہا ہے. لیکن قصہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس مٹی کو گوندا. یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہو گیا، اور یہ سوال نمبر 4 ہو گیا. آگے چلیں. مٹی کو گوندتے ہوئے، یعنی کہ مٹی میں پانی ڈالتے ہوئے، خداوند تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جب میں اس مٹی کو اور اس مٹی کے پتلے کو مکمل کر لوں، اس کو سنوار دوں، فیشن کر دوں، یعنی کہ مکمل طور پر کامل کر دوں، اور جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، تب تم سب کے سب سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ جب خداوند تعالیٰ کوئی چیز کن کہتے ہوئے کر سکتا ہے، تو پھر اس کو 40 دن تک آدم کی مٹی کو گوندنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور کیوں اتنا وقت درکار ہوا؟ اور یہ فرمانا کہ جب میں اس کو فیشن کر دوں، مکمل کر لوں، کامل کر دوں، اور اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، تو تم تمام کے تمام سجدہ کرتے ہوئے آدم کے سامنے جھک جانا، گر پڑنا. اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے، تو پھر آج کیوں یہ شرک ہو گیا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، جبکہ قرآن میں خدا نے خود نے فرشتوں کو، ایک مٹی کے پتلے کو، ایک انسان کو
سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور نہ صرف یہ حکم فرمایا بلکہ اسٹرکٹ حکم فرمایا کہ تم کو اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کرنا ہے۔ آگے چلیں، اور جب یہ کام مکمل ہوا، آدم کا پتلا تیار ہو گیا اور خداوند تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی، تو تمام کے تمام فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے مگر ابلیس، اور اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ہاں، ایک شاید عقل مند فرشتہ تھا جس نے شرک کرنے سے انکار کیا، باقی تمام فرشتوں نے شرک کر لیا۔ کیوں؟ کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ کون سی بات درست ہے؟ سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ آئیں اسی قصے کے اندر، خداوند تعالیٰ نے پوچھا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں میرے حکم کی تابع داری نہیں کرتا ہے؟ جیسا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تو کیوں ایسا نہیں کرتا جو میں نے تجھے حکم دیا؟ تو وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ تو مٹی کا پتلا ہے۔ خداوند تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں نکل جا یہاں سے، تیری مجال نہیں کہ تو میرے حکم کی نافرمان برداری کرے۔ لیکن ابلیس خداوند تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ کیا تو مجھے مہلت دے سکتا ہے؟ خداوند تعالیٰ نے کہا کب تک کی؟ کہا تا قیامت تک کی، مجھے مہلت دے دے کہ میں یہیں پر بیٹھا رہوں اور آدم اور بنی آدم کو ورگلاتا رہوں، اس کو میں اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے ورگلاؤں گا، ہر طرح سے اس کو دھوکہ دوں گا، تاکہ یہ تیری عبادت نہ کرے۔ جس طرح سے تو نے مجھے آج راندہ کیا ہے، اپنے آپ سے دور کیا ہے، اس طرح سے میں ان کو بھی تجھ سے دور کر دوں گا۔ خداوند تعالیٰ جلال میں آ کے فرماتے ہیں جو میرے حقیقی بندے ہیں وہ کبھی بھی تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، تمہارے وسوسوں میں نہیں آئیں گے، تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے، اور اس کو اجازت دے دیتے ہیں وہیں بیٹھنے کی۔ آپ دیکھیں کہ جس نے سجدہ کیا اس کو فرشتہ کہا، اور جس کو نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کو شیطان کہا۔ آگے چلیں اس حصے میں۔ اب دیکھیں آپ کہ جیسا ہی یہ بات ختم ہوتی ہے، خداوند تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو ہمیشہ کے لیے، اور اس میں سے جو چاہو کھاؤ پیو، اور جہاں چاہے گھومو پھرو۔ واپس ایک سوال پیدا ہو گیا، یہاں پر یہ اس کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو مشکل سے ایک پتلا تیار ہوا تھا 40 دن کے بعد، اور ابھی تو آدم کو صرف پیدا کیا تھا، اس کی بیوی کہاں سے آ گئی کہ جس کو خداوند تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو۔ اب آدم اور اس کی بیوی اس جنت میں رہنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خداوند تعالیٰ نے کہا تھا اس میں سے جو چاہے کھاؤ پیو اور جہاں چاہے گھومو پھرو، مگر خبردار اس
درخت کے پاس نہ جانا اور اس میں سے کوئی گیہوں کا دانہ نہ کھانا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ویٹ یعنی کہ گیہوں کا کوئی درخت نہیں ہوتا، ایک پودا ہوتا ہے۔ تو بائبل کے اندر اس کو سیب کا درخت کہا گیا، کہ شاید ایپل کے درخت سے نہ کھانے کے لیے کہا تھا، جبکہ پہلے خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جو چاہے اس میں سے کھاؤ پیو، لیکن پھر کہا کہ ایک چیز نہیں کھانا۔ اگر وہ چیز کھانا منع تھی، اگر وہ کوئی ممنوعہ چیز تھی، فوربیڈن چیز تھی، تو پھر خداوند تعالیٰ کو اس درخت کو وہاں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں جنت کے اندر جہاں پر ہر چیز ممکن ہوتی ہے، ایک چیز کو خداوند تعالیٰ نے ناممکن کر دیا؟ قرآن ہی کے اندر آپ کو ملے گا کہ اس جنت میں ہر چیز ممکن ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہو گیا۔ آگے چلیں۔ جب کچھ دنوں کے بعد اچانک سے شیطان اس جنت میں آ جاتا ہے اور آدم سے کہتا ہے کہ تم اس گیہوں کے دانے کو کھا لو یا اس سیب کو کھا لو، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا تھا، تو پھر شیطان جنت میں کیا کر رہا تھا اور کس طرح سے آ گیا؟ اس کی یہ مجال کہ وہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے بعد اس جنت میں داخل ہو جائے۔ تو کیا جنت کے اندر بھی شیطان آتے ہیں؟ کیا خداوند تعالیٰ کا کوئی نظام نہیں، کوئی پروٹیکشن نہیں جنت کے قریب قریب، کہ صرف اس میں اچھے لوگ آئیں، پاک اور پاکیزہ مومنین ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، اور کوئی برا شخص اور اسپیشلی شیطان تو نہ آ جائے کم از کم؟ یہ کیسی جنت تھی کہ جس میں شیطان بھی آ جاتا تھا؟ یہ خدا کا کیسا نظام تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور آدم جس کے اندر خداوند تعالیٰ نے اپنی خود کی روح یعنی کہ خود کا نور رکھا ہوا تھا، جس کو فرشتے سجدہ کرتے تھے، اتنے بڑے پیغمبر کو ایک شیطان ایک ہی مرتبہ میں بازی دے جاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو کیا آدم شیطان کی بازی میں آ گیا اور خداوند تعالیٰ کے فرمان کو بھول گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اس ایک گناہ کے لیے خداوند تعالیٰ آدم کو کہتے ہیں کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ سب کے سب؟ ابھی تو صرف ایک آدم کو بنایا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں سے اس کی بیوی بھی آ گئی، اور اب یہ سب کے سب کتنے لوگ تھے وہاں پر کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ جبکہ شیطان ابھی تک وہاں پر موجود ہے، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی خداوند تعالیٰ نے اس کو وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی، لیکن آدم کو ایک گندم کا دانہ کھانے پر نہ صرف اس کو بلکہ اس کی بیوی کو، نہ صرف اس کی بیوی کو بلکہ تمام لوگوں کو نیچے اتار دیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن پھر دیکھیں آپ،
اس سے پہلے کہ آدم نیچے کی طرف آ جائے، خداوند تعالیٰ اس کو کچھ اور اسما سکھاتے ہیں۔ آدم نے گناہ کیا تھا تو اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ اس میں اعظم بول، یہ تو ایک انعام ہے۔ تو آدم نے گناہ کیا تھا یا ثواب کا کام کیا تھا؟ گناہ کیا تھا تو اس کے بدلے میں سزا ملنی چاہیے یا انعام ملنا چاہیے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں پر سوال ہے کہ یہاں پر کیا خداوند تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمیں کیا تاکید کر رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں ہمیں؟ دوستوں، یہ بہت سارے سوالات آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اسی بات پر امام نے غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں تاکید کی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہو تو گھنٹہ 2 گھنٹہ بیت الخیال کریں، بلند خیالات کریں، اور سوچیں کہ آدم کہاں سے آیا اور اس کو کس نے بھیجا، اور آدم سے پہلے کیا تھا۔ یہ کچھ قرآنی ریفرنسز آپ لکھ لیں تاکہ ان کے سوالات کے جوابات دینے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ آدم کے قصے کے ریفرنسز یہ ہیں: سورہ 7، سورہ انعام آیت نمبر 11، سورہ 19 یعنی کہ سورہ مریم آیت نمبر 58، سورہ 3 یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 33، سورہ نمبر 6 یعنی کہ سورہ انعام آیت نمبر 84 اور 87۔ اس کے علاوہ سورہ 17 کی آیت نمبر 61 پر بھی، اور کنٹینویشن کے اندر تقریباً 72 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آدم کے قصے موجود ہیں۔ اور 17 کی 55 پر، اسی سورہ کی 55 پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک بات ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی کہ انبیاؤں اور پیغمبروں کے اندر بھی کچھ درجات کے اندر ایک دوسرے سے بلند ہے، جس طرح سے سید الانبیاء، تمام انبیاؤں کے سردار۔ تو ان ریفرنسز کو آپ پڑھیں تاکہ ہم ان سوالات کے جوابات کو آسانی سے دے سکیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں اور ہم دوبارہ سے ان سوالات کے جوابات کے لیے آپ کے حضور میں لوٹیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔